السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہم تذکرہ کریں گے اصناف الجن، یعنی جنوں کے اوصاف کیا ہیں، ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، اور لوگوں میں ابتلاءات، یعنی لوگوں کو کیسی کیسی ابتلاءات میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک صحیح معلومات انشاءاللہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ تک صحیح معلومات پہنچانے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب اس کا یہاں پہ مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی، ان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، ان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، کاز آف کریشن کیا ہے اللہ کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے یہ مطلوب، یعنی اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ وہ جو عبادت، یعنی اللہ کی عبادت کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اور زمین میں فساد نہ پیدا کریں۔ زمین میں فساد پیدا کرنے کے حوالے سے بہت ساری آیات قرآن کریم میں موجود ہیں کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فساد کو ڈی گریڈ کیا ہے، اس کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہم انسان کا قاتل ہے، انسان کا دشمن ہے، انسان یعنی ہیومن، سبحان اللہ، انسان کو یعنی اس کے لیے گڑھے کھودتا ہے، اس کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ سبحان اللہ یہ ساری جو قدرت ہے یہ تو اللہ کی ہے، تو انسان پھر انسان کو کیسے تکلیف دیتا ہے؟ تو وہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ کی قدرت اور تقدیر جو ہے، وہ جو اللہ نے لکھی ہے اس کے مطابق ایک انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب ہم جنات کی بات کریں گے تو جنات بھی اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی جس چیز کے اوپر، جس تکلیف کے اوپر اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہوگا وہ تکلیف ہم تک پہنچے گی۔ جیسا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات یہ نہیں کر سکتے، جنات وہ نہیں کر سکتے، اور جنات فلاں 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 یہ کام نہیں کر سکتے، تو ان تمام لوگوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس بات کو بیان کرنا ضروری ہے کہ جنات وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کچھ ہم نہیں کر سکتے، جن کی قوت اللہ نے انسان کو نہیں دی، لیکن اس سب کے باوجود اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جو عقیدہ اور جو اس کی سوچ اور اس کی فکر وہ بڑی مضبوط ہے، اور وہ مضبوط ہوگی تو یہ چیزیں پھر کمزور ہیں۔ یہ اگر انسان یہ سوچے کہ بھی میں ایک طرف کفر اور شرک اور بدعات، یہ بھی جیسے پچھلے دنوں یہ گزرا ہے، لوگوں نے جو احتفال مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی برتھ ڈے منایا گیا ہے پوری دنیا میں، عید میلاد النبی منائی گئی ہے۔ علم کے بغیر جب آپ کسی چیز کو اختیار کریں گے تو وہ بدعت جو ہے وہ یعنی بڑی مضبوط ہو کے، بڑے قوت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ ہر سال مطلب یہ فتنہ جو ہے وہ ہمارے درمیان میں آتا ہے۔ تو یعنی اگر ایک طرف یہ آدمی یہ کہے کہ جی میرا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، میرے اعمال بڑے مضبوط ہیں، میں اپنے آپ میں بڑا مضبوط انسان ہوں، اور دوسری طرف وہ جنات اور شیاطین سے خوف میں بھی مبتلا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کو اپنے عقیدے کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اس کو درستگی کرنی چاہیے۔ اور سبحان اللہ العظیم، اسی طرح جنات انسان کو کیا کر سکتے ہیں، جو میرے سامنے جو چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی جو مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہمارے سامنے ہے قرآن کریم میں، جس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے
کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے پلک جھپکنے کی دیر تھی اور وہ ملکہ بلقیس کا تخت لا کے انہوں نے سامنے رکھ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قوت دی تھی کہ وہ جنات کے اوپر بھی حکمرانی تھی ان کی. جنات انسان کے دشمن بھی ہیں، یعنی شیطان صفت جو جنات ہیں وہ انسان کے بھی دشمن ہیں. جنات آپس میں ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں. جنات کی میٹنگز ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر فساد کیسے پیدا کرنا ہے، انسانوں کو انسانوں کے ساتھ لڑائی کیسے کروانی ہے، میاں اور بیوی کی لڑائی کیسے کروانی ہے، بھائی کو بھائی کے ساتھ اور باپ کو بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کو باپ کے ساتھ دست و گریباں کیسے کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو جادو کے بغیر یعنی عملیات کرتے ہیں یہ جنات خود، وہ بغیر کسی کے ڈیوٹی لگائے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ وہ جنات ہیں جو ابلیس کے ساتھی. ایسا نہیں ہے کہ ان میں نیک اور اللہ کے عبادت گزار نہیں ہیں، بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، اور قرآن کریم کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، اور آپس میں خوشیاں کرنے والے ہیں. ان کو بھی غم پہنچتا ہے، تکلیفیں ان کو بھی پہنچتی ہیں. جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجان میں لکھا ایک جگہ پہ کہ جنات کی جو سوسائٹی ہے، جو ان کا جو ایک سسٹم ہے معاشرتی، وہ بھی انسانوں کی طرح ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی انسان ان کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. کوئی خاص بڑا فرق نہیں ہے. ان کے کھانے پینے کی چیزیں کیا ہیں، گوبر، جو گندے جنات ہیں یعنی جو خبیث جنات ہیں، اور جو اچھے ہیں وہ ہماری مسلمان جو جنات ہیں، وہ مسلمان انسانوں کے بچے ہوئے کھانے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے جو کھانے ہیں وہ اگر کوئی بچ جائیں ان کو آپ نے گرانا ہے، ہڈیاں ہیں جیسے، تو ان کو بسم اللہ پڑھ کے پھینکا کرو. تمہارے بھائی مسلمان جنات کا وہ کھانا ہوتا ہے تاکہ اس پر کوئی اور قبضہ نہ کرے. جنات کو کھانے میں بڑی چیزیں پسند ہیں، مثلاً ابلے ہوئے چاول بڑے پسند ہیں، جو آج کل ہمارے سامنے جو کیسز آ رہے ہیں اس میں سبحان اللہ. ان کو کیلے بڑے پسند ہیں، ٹھیک ہے جی. پیپسی اور کوک اور کولڈ ڈرنکس، کاربونیٹڈ جو واٹرز ہیں جتنے بھی، وہ زیادہ تر، اور خاص طور پہ یہ جو ریڈ بل بڑا شوق سے پیتے ہیں نا لوگ، نوجوان طبقہ ہمارا بھاگ بھاگ کے جاتا ہے پینے کے لیے، تو یہ ریڈ بل ان کو بڑا پسند ہے. یعنی وہ خوراک. اور اسی طرح یہ بھی بتا دوں کہ ہم جو برگر اور شاورما اور وہ فوڈ جو ہماری صحت کو فائدہ مند نہیں، جو نقصان دہ ہے، وہ فوڈ بہت زیادہ پسند ہے. بچوں کو بڑا پسند ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے زیادہ تر اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کے والدین توجہ کریں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی جنات تو اس طرح کے مسلط نہیں ہے جو ساتھ ان کے برگر اور شاورما اور میکڈونلڈز اور KFC وغیرہ وہ اس کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے ان کا. فاسٹ فوڈ بڑا پسند ہے، یہ بڑی کلیئر بات ہے. جن مریضوں کے اوپر ہم نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا الحمدللہ قرآن کریم سے علاج کے دوران، تو ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوئیں. اور اسی طرح اچھا، جنات کے اندر ایک بڑی قوت ہے، وہ انسان کو کٹ لگانا، تکلیف دینا، کپڑے پھاڑ دینا، ٹھیک ہے، انسان کی وینز کو کاٹ دینا، قاتل جنات. اور یہ جادو کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں تو وہ قتل کرنے کے لیے آتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہمارے پاس کیسز آئے ہیں سبحان اللہ، تو اس کے اوپر ہم پھر آیات الحرق اور آیات العذاب پڑھتے ہیں تاکہ وہ جنات ان کا جسم ترک کر دیں، چھوڑ دیں. اور اس میں یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق شیئر کر رہا ہوں. اور اسی طرح گھروں میں اکثر چوریاں ہو جاتی ہیں، چیزیں مثلاً آپ نے رکھی، ایک چیز آپ نے ادھر رکھی تو آپ کو ملی نہیں دوبارہ، تو جنات شرارت کرتے ہیں ان گھروں میں فساد پیدا کرنے کے لیے. بعض گھروں میں سونا بھی چوری ہوتا ہے، بعض گھروں میں پیسے چوری ہوتے ہیں، کپڑے چوری ہو جاتے ہیں، اسپیشلی انڈر گارمنٹس وہ چوری ہوتے ہیں. خواتین جو اپنے بال اپنے اتار کے جیسے بے پروائیوں کی طرح وہ رکھ دیتی ہیں، وہ بال یہ جنات اور شیاطین اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ جادوگروں کو جا کے فراہم کرتے ہیں. وہ پھر لوگوں کے اوپر جادو کرنے میں ان کے کام آتا ہے. ناخن جو ہم نیچے پھینکتے ہیں، وہ ناخن ہمارے اکثر وہی جنات اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور سبحان اللہ، جہاں انسان یعنی جہاں ان کے اندر شر ہے
وہاں خیر بھی بہت زیادہ ہے، خیر بھی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، لیکن ان کی خیر جو ہے وہ ان تک ہے، انسانوں کے لیے وہ خیر نہیں۔ کیوں؟ ان کی جماعت کے لیے خیر کا سبب تو ضرور بن سکتے ہیں، انسانوں کے لیے خیر کا سبب نہیں بن سکتے۔ اس میں میرے سامنے جو تجربات ہیں اس میں جھوٹ بہت زیادہ ہے، ان کا جھوٹ پر مبنی بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جیسے مطلب ایک آدمی سوچتا ہے کہ کیفیات کیسی ہیں، مثلا ایک مطلب کسی نے کوئی جادو کروایا تو اس نے کہا جی اس نے فلاں کا نام لے دیا، میں نے کہا کہ بھئی آپ فوراً اس کے اوپر یقین نہ کریں، آپ اس بات پہ یقین مت کریں کہ فلاں نے کیا ہے جب تک ٹھوس ہمارے پاس شواہد اور ثبوت ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ تو شواہد آ جائیں تو پھر آپ اس کے اوپر کام کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس میں خیر آپ کے لیے پیدا کر دے۔ خاندانوں میں لڑائیاں، فساد اور آپس میں دوست احباب کو لڑوانا ان سے، اور خالص اس بات کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اللہ کے لیے محبتیں ہوتی ہیں نا، ان محبتوں کو جدا کرنا یہ ان کا کام ہے، کیونکہ ان محبتوں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس انسان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ یعنی اس دوستی کی وجہ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس محبت کی وجہ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے درمیان جدائی پیدا کرنا، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا، ان کو آپس میں لڑوانا، یہ ان کے کام ہے۔ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں کھانا جب ہم کھانے لگتے ہیں تو ہمیں اسمیل آتی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ کھانے کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان آپ کے کھانے کے اوپر تھوکتا ہے اور آپ کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ وہ کھانا کھاتے ہیں، اس کی تاثیر، اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے خون میں شامل ہوتا ہے، اور پھر آپ بیمار رہنے لگتے ہیں، مختلف بیماریاں اور مختلف مسائل وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ بھلے دوائیاں لیتے رہیں، جب تک آپ قرآن کریم سے علاج کو مضبوط نہیں کرتے اور خود قرآن کریم کی طرف نہیں آتے، قرآن کریم کو پڑھنے کی روٹین نہیں بناتے، عقیدے کے اندر مضبوطی اور پختگی نہیں لے کر آتے، آپ کو قرآن کریم سے علاج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ویڈیو شاید لمبی ہو جائے، انشاءاللہ اس کا میں اگلا جو یعنی پارٹ 2 جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 2-3 دن میں، انشاءاللہ جیسے وقت ملے گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔